ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 2 احادیث نبوی۔ حدیث نبوی کی ضرورت اور اہمیت کا ٹاپک ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے 9 اور 10 دونوں کے لیے۔ تو آپ کو اس میں سے شارٹ کوسچنس بھی آ سکتے ہیں، لانگ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے دونوں کلاسز اس کو کر سکتی ہیں۔ یہ اسپیسیفک 9th یا 10th یہ نہیں ہے کہ صرف 9th ہی کرے گی یا 10th ہی کرے گی، بلکہ دونوں کلاسز اس چھوٹے سے ٹاپک سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے اس کا جو ہے فرسٹ پیراگراف پڑھا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ پیرا پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں ہر امر و نہی کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب امر کا مطلب وہ کام جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہی کا مطلب وہ کام جن سے منع فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں ہر امر و نہی کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ہر حکم بیان فرما دیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد اور دوسرے فرائض کے احکام موجود ہیں، لیکن جب تک ان کی تفصیل بیان نہ کی جائے تو ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب نماز، روزہ، حج جو ہو گیا یہ عبادت ہو گئی۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ وہ رقم ہوتی ہے جو ہر سال اپنے بچت والے مال میں سے نکالی جاتی ہے، یعنی کہ ہر سال زکوٰۃ دینا۔ ان زکوٰۃ کن پہ فرض ہیں؟ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جن کے پاس وافر مقدار میں مال ہو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ وہ انسان جو کافی پیسے والا ہے، اس کے پاس کافی دولت ہے، تو ہر سال وہ اپنے مال میں سے کم از کم 2.5 حصہ جو ہے نا اپنے مال کا وہ غریبوں کے لیے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور یہ جو لفظ خمس لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مال کا 5واں حصہ نکالنا۔ یہ زکوٰۃ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہر سال فرض نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس کافی پیسہ ہے، وہ کافی دولت مند ہے، ہر سال اپنے مال میں سے جو ہے تقریباً 2.5% حصہ زکوٰۃ کا دے کے اس کے پاس پھر بھی بچ جائے اور کچھ ایسا مال جو اس کو ایکسٹرا انکم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے پاس آتی ہو، اس کا روزگار اس طرح کا ہو کہ اس کو ایکسٹرا انکم بھی ہوتی ہے، تو اس میں سے کم از کم وہ 5% حصہ اگر ضرورت میں دے دے، خاص طور پر جنگی معاملات میں، یہاں جہاں پہ بہت زیادہ مالی مشکلات ہوں ادھر وہ اگر دے تو 5% حصہ خمس کا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو خمس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ خاص مال ملے تو اس کا 5واں حصہ دینا۔ زکوٰۃ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر سال ادا کرنی ہوتی ہے اپنے مال میں سے، اور صاحب استطاعت جس کے پاس وافر مقدار میں مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا، اب یہ خمس کیا ہے کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ تو دے رہا ہے، سارا سال دے رہا ہے، ہر سال وہ دیتا ہے اپنے مال میں سے، لیکن اس کو ایکسٹرا بھی جو ہے نا اس کی سیونگ ابھی موجود ہے، اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہے، تو اس کے اندر سے بھی اس کا کام بنتا ہے کہ 5% حصہ اللہ کی راہ میں نکالے، اللہ کی راہ میں وہ دے، چاہے اب وہ جنگی معاملات میں دے، ضرورت کے وقت دے، جہاں پہ بھی اس کو لگے کہ پیسے کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ اس کا 5% دے، اس کو خمس بولتے ہیں۔ اور یہ ہر سال دینا ضروری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں مال آ گیا، آپ کے پاس آپ کی جو ایک ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نا منتھلی اتنا اس کا بجٹ بنتا ہے، لیکن اگر آپ کے بجٹ سے زیادہ ہو گیا آپ کے پاس تو اس میں سے اپنا 5% آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، اس کو خمس کہتے ہیں۔ اور دوسرے فرائض کے احکام موجود ہیں، لیکن جب تک ان کی تفصیل بیان نہ کی جائے تو ان پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی اب یہ جتنی عبادتیں ہیں اور اللہ کے احکام ہیں ان کی تفصیل اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگی تو آپ ان پہ کیسے عمل کریں گے؟ تو اسی لیے قرآن پاک میں ان سب چیزوں کا حکم موجود ہے۔ عبادات میں نماز کو ہر عبادت سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور قرآن مجید میں بار بار اس کا حکم دے کر تاکید فرمائی گئی ہے، مگر یہ کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں۔ ارکان کہتے ہیں حصے کو، یعنی اس کے کتنے حصے ہیں۔ واجبات کیا ہیں؟ واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم کام، یعنی وہ کام جن کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، جن کے بغیر کام کی تکمیل پوری نہیں ہے۔ سنتیں کیا ہیں؟ کتنی نمازیں فرض اور کتنی سنتیں ہیں، کس کس موقع پر کون کون سا کلام پڑھا جائے، ارکان کی ترتیب کیا۔ اب نماز کے کون سے ارکان ہوتے ہیں؟ جیسے رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جس طرح اسلام کے ارکان ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، ان کے بغیر اگر آپ ان میں سے کوئی بھی مس کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا دین اسلام پہ
یقین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر آپ کو کوئی رکن چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نامکمل ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نماز کس کلام سے شروع ہوتی ہے اور کس کلام پر ختم ہوتی ہے، یعنی آپ نے نماز سٹارٹ کرتے وقت کیا پڑھنا ہے، نماز کی اینڈنگ پہ کیا پڑھنا ہے، کس وقت آواز سے پڑھی جائے، یعنی کب آپ نے اونچی نماز پڑھانی ہے اور کب آپ نے دھیمی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے معلم کی ضرورت ہے۔ معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، استاد کو، اور وہ معلم کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان تمام عبادات کا کیسے جو ہے وہ فریضہ پورا کرنا ہے، ان کو کیسے انجام دینا ہے، ان سب کے بارے میں جو ہمیں بتائیں گے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب کے طریقے، ان سب کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک معلم بھیجا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ پارٹ مکمل ہوتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔